السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ میرے آڈینس خیر وافیس ہوں گے۔ الحمدللہ ہم نے پچھلے ویڈیوز میں سبق نمبر 1 اور 2 پڑھ چکا ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل سبق نمبر 3 اور 4 پڑھیں گے۔ آپ اگر بورڈ میں دیکھیں گے تو رائٹ سائڈ میں سبق نمبر 3 اور لیفٹ سائڈ میں حرکات لکھا ہوا ہے، یعنی سبق نمبر 3 جو ہے یہ حرکات کا بیان ہے، تو اس میں حرکات میں نے سائڈ میں لکھ دیا ہے۔ حرکات کے تعلق سے اس میں گفتگو ہوگی۔ تو سب سے پہلے جو میں نے لکھا ہے وہ حرکت کی جمع حرکات ہے۔ حرکت ایک کو کہتے ہیں، حرکت ایک کو کہتے ہیں، سنگل کو کہتے ہیں، اور ابھی بتائیں گے حرکت کسے کہتے ہیں۔ ابھی صرف آپ یہ سمجھیں کہ حرکت ایک کو کہتے ہیں، اور جب اس کی جمع آ جائے حرکات، ہے نا، تب حرکات سے مراد اب ایک سے زیادہ ہو جائے گا، ایک سے زیادہ ہو جائے گا۔ تو حرکت کی جمع حرکات ہے، جیسے سنگولر کا جمع آتا ہے پلورل، اسی طرح یہ حرکت کی جمع حرکات ہے۔ اور آگے لکھا ہوا زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اب سمجھیں گے حرکات کسے کہتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر میں لکھا ہوا ہے اسے زبر کہتے ہیں، اور جو نیچے لکھا ہوا ہے اسے زیر کہتے ہیں، اور پھر اوپر جو گول بنا کر لکھا ہوا اسے پیش کہتے ہیں۔ اب تینوں کو ملائیں گے تو یہ حرکات ہو جائے گا۔ اگر صرف ایک مراد ہوگا، اگر صرف یہ مراد لیں گے تو کیا ہے، حرکت ہوگا، اور اگر 2 یا تینوں لیں گے تو حرکات ہو جائے گا۔ اور زبر اور پیش یہ حرکات کے اوپر ہوتے ہیں، اور زیر جو ہے یہ زبر اور پیش یہ حرف کے اوپر ہوتے ہیں، اور زیر جو ہے حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ اور اب دوسرے نمبر پر آتے ہیں، جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ یعنی کوئی ورڈ ہو، کوئی حرف ہو، اس کے اوپر اگر ان تینوں میں سے کوئی آ جائے گا، کسی حرف پر کوئی بھی حرف آپ مراد لے لیں، با ہی مراد لے لیں، با پر اگر ان تینوں میں سے کوئی حرکت آ جائے گا تو وہ متحرک ہو جائے گا، اب اسے متحرک کہیں گے۔ اب وہ حرف تو رہے گا، لیکن وہ حرف اور حرکت سے مل کر متحرک بن گیا۔ اور تیسرے نمبر پر اگر آتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں۔ حرکات یعنی یہ مراد ہے، میں نے جو آپ کو بتایا کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، تو ان حرکات کو زبر زیر اور پیش کو بغیر کھینچے، یعنی انہیں کھینچنا بھی نہیں ہے، اور بغیر جھٹکا دیے، حمزہ کی طرح اس میں جھٹکا بھی نہیں ہونا چاہیے، اور معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا ہے۔ اسے معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا۔ آگے میں پریکٹیکلی پڑھ کر کے میں بتاؤں گا، اسی طرح پڑھنا ہے۔ چوتھے نمبر پر لکھا ہوا ہے، الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں۔ الف جیسے یہاں آپ کو دکھ رہا ہوگا، یہاں الف بنا ہوا ہے، 3 الف بنا ہوا ہے، تینوں پر حرکت ہے۔ تو کہہ رہے ہیں الف پر کوئی حرکت مطلب یا تو زبر یا زیر یا پیش، کوئی بھی حرکت آ جائے یا جزم آ جائے۔ جزم جو دال کی شکل میں ہوتا ہے اسے جزم کہتے ہیں،
اس کے بارے میں آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. بس یوں سمجھے کہ دال کی شکل میں، دال کی طرح وہ بنا ہوا ہوتا ہے چھوٹا، اس سے جزم کہتے ہیں. تو کوئی حرکت یا جزم الف پر اگر آ جائے گا تو یہ اب الف نہیں ہوگا بلکہ یہ حمزہ ہو جائے گا، حمزہ میں تبدیل ہو جائے گا. 5ویں نمبر پہ لکھا ہوا ہے را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر، اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں. ابھی صرف اتنا ہم کو دھیان میں رکھنا ہے. انشاءاللہ را کے تعلق سے جتنے قسمیں ہیں وہ آگے پڑھیں گے، یعنی پر ہونے کی کتنی قسمیں ہیں، پھر باریک ہونے کی کتنی قسمیں ہیں، باریک پڑھنے کی کتنی قسمیں ہیں، وہ آگے پڑھیں گے. ابھی صرف اتنا دھیان دینا ہے را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر، اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے، ہے نا. را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر، اور زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے. اب سبق نمبر 3 میں غور کریں گے تو کچھ اس طرح سے لکھا ہوا ہے. پھر میں نے یہاں سے چینجنگ کر دیا ہے، کچھ ورڈ کو میں نے یہاں تک لیا ہے. اب اسے پڑھ کر کے پریکٹیکلی بتا رہا ہوں، بس آپ کو غور کرنا ہے اس میں کس طرح پڑھنا ہے. جیسے حمزہ زبر آ، یعنی زیادہ اسے کھینچنا بھی نہیں ہے، اسے کھینچنا بھی نہیں ہے اور جھٹکا بھی نہیں دینا. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او. نہ ہی اسے کھینچنا ہے، جیسے آ ای او، یہ غلط ہے. اور نہ ہی اسے جھٹکا دینا، آ ای او، اس طرح بھی نہیں پڑھنا ہے. اور نہ ہی اسے مجہول پڑھنا ہے، آ اے او، اسے مجہول بھی نہیں پڑھنا ہے. یہ 3 طریقے جو میں نے بتایا اس طرح سے پڑھنا نہیں ہے، بلکہ جو پہلے جو طریقہ میں نے بتایا ہے اس طرح سے پڑھنا ہے. آ ای او، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، با بی بو. جو حروف جتنا کھینچنے والا رہے گا اس سے اتنا کھینچیں گے، ہے نا. اور حرکت جب پڑھیں گے تب اسے نہیں کھینچیں گے، تب اسے نہیں کھینچیں گے. جیسے کہ اگر ورڈ پڑھتے ہیں تو اسے کھینچنا ہے، اگر کھینچنے والا ورڈ رہے گا. جیسے جیم، جیم کھینچنے والا ورڈ تھا، ہم نے سبق نمبر 1 میں پڑھا تھا. اس پہ مد تھا، اگر غور کریں گے تو اس پر مد تھا. تو اب اسے کھینچیں گے، مد رہے گا تو ایک الف سے زیادہ اسے کھینچیں گے. جیسے جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو. اس طرح سے ہمیں پڑھنا ہے. نہ ہی اسے حرکات جب پڑھیں گے تو اسے کھینچنا نہیں ہے. جیسے جا جی جو، اور جھٹکا بھی نہیں دینا، جا جی جو، اس طرح سے جھٹکا بھی نہیں دینا ہے. اور میں نے سبق نمبر 1 میں ہی بتا دیا تھا کہ کون سا ورڈ ایک الف کے برابر کھینچنے والا ہے، کون اس سے زیادہ کھینچنے والا ہے، اور کس حرف کا کیا مخرج ہے. وہ اگر ہم نے دھیان رکھ لیا تو اچھے طریقے سے پڑھ لیں گے. تو اسی طرح ہم جو ہے پورے حرف پر قیاس کر لیں گے، پڑھیں گے. جیسے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او. اسی طرح پڑھنا ہے، اسی حمزہ کی طرح اسے بھی پڑھنا ہے. یہ نہیں کہ اسے الف پڑھ دیں، یہاں پر حمزہ دیا ہوا ہے تو اسے الف پڑھ دیں.
تو ایسا نہیں کرنا ہے, اسے الف نہیں پڑھنا ہے. اس الف کو اس میں لکھا بھی نہیں جائے گا, اس لیے کہ الف پر کوئی حرکت یا جزم نہیں ہوتا. حرف الف جو ہوتا ہے ہمیشہ خالی ہوتا ہے, اگر کوئی حرکت یا جزم آ جائے گا تو پھر وہ الف نہیں رہے گا, ہم نے پڑھ لیا. تو اس لیے ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ حمزہ تو آلریڈی پہلے سے لکھا ہوا ہے تو اسے الف پڑھ دیں. آگے بڑھتے ہیں. تو یا زبر یا زیر یا پیش یو یو. یہاں پر کچھ لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں, یو کی جگہ او کہہ دیتے ہیں, ہے نا, ی کی جگہ ای کہہ دیتے ہیں. یا یو ہونا چاہیے, یا ای او نہیں ہونا چاہیے, یہ غلط ہے. یا ہے تو یا پڑھنا ہے. الحمدللہ ہم نے سبق نمبر 3 مکمل پڑھ چکا ہے. اسی طرح ہمیں قیاس کر لینا ہے. سبق نمبر اگر 4 میں آتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا حروف قریب الصوت 16 ہیں. قریب الصوت کا معنی ہوتا ہے, قریب کا معنی قریبی ہوگا, صوت معنی آواز, یعنی ملتی جلتی آواز, سیم آواز.